مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے اس اعتدال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس انصاف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے ہماری زندگیوں میں قائم کیا، چاہے ہماری عقائدی زندگی ہے، عملی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے۔ ہم انبیاء علیہم السلام کے انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہوئے اعتدال پر بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا گزشتہ جمعے، الہامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں انسان اپنے مادی وجود میں بھی بہت گہرا ہے اور انسان اپنے ذاتی اور شخصی وجود میں بھی اتنا گہرا ہے، ایک عالم اصغر ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسان اپنے شخصی اور ذاتی وجود میں ایک چھوٹا عالم اس لیے ہے کہ اس کرۂ ارض پر انسان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ آزمائشی زندگی ہے، اور اس آزمائشی عارضی زندگی میں ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ابدی بادشاہت میں ہم داخل ہونا چاہتے ہیں یا ابدی بادشاہت کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو ذاتی اور شخصی وجود میں بہت گہرا بنایا ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ انسان اپنے نفس کے حقوق ادا کرے، یعنی اگر انسان اس آزمائشی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس عارضی زندگی کی ناکامی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو پھر انسان اپنے نفس، اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کے حقوق ادا کرے۔ پہلا حق میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا معرفت نفس، کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اپنے آپ کو شناخت کرے، انسان اپنے آپ کو تلاش کرے۔ ظاہر ہے کہ انسان پیدائشی طور پر خیر اور شر کی تمیز لے کر پیدا ہوا ہے۔ انسان دنیا میں اس طور پر آیا ہے کہ اس کے دل پر فطرت کے اسباق لکھے ہوئے ہیں۔ انبیاء نے وہ اسباق ہمیں یاد دلائے، انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحی نے وہ اسباق ہمیں یاد دلائے۔ تو نفس کا جو پہلا حق ہر انسان کو ادا کرنا ہے وہ ہے معرفت نفس، وہ اپنے آپ کو تلاش کرے۔ دوسرا حق جس پر ہم بات کر رہے تھے وہ ہے تربیت نفس، کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے نفس کی تربیت کرے۔ تربیت کا مطلب ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے نفس کو اسی عمل سے گزارے جس عمل سے ایک مالی پودے کو گزارتا ہے۔ مالی پودے کی صحت کے لیے، مالی پودے کی نشو و نما کے لیے شاخ تراشی کے عمل سے اس پودے کو گزارتا ہے۔ کوئی بھی ایسا پتا لگا ہوا نہیں رہنے دے گا مالی کہ جو پورے درخت کو آلودہ کر دے، پورے درخت کے لیے مسئلہ پیدا کر دے۔ تو جو عمل مالی پودے کے ساتھ کرتا ہے شاخ تراشی کا، وہی عمل ہم میں سے ہر انسان نے اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم نے بھی نفس کی شاخ تراشی کرنی ہے، جو میلا عمل ہے اسے دور کرنا ہے۔
جو اچھا عمل ہے اسے باقی رکھنا ہے اپنی زندگی میں. اور دوستو یاد رکھیے، اپنے نفس کی تربیت کرنا، اپنے نفس کے تزکیے کا سامان کرنا کسی بھی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر ٹارگیٹ پر نظر ہو، اگر ہدف پر نظر ہو، اگر خدائی بادشاہت نظروں میں ہو، اگر آسمانی جنت ہماری نظروں کے سامنے ہو، تو پھر اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے جن فرائض کا ہمیں پابند کیا ہے ان کی استطاعت ہمارے اندر موجود ہے، اور جن محرمات سے، جن اشیاء سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان سے رک جانے کی بھی پوری طاقت ہمارے اندر موجود ہے. چونکہ مذہب تکلیف ما لا یطاق کا قائل نہیں ہے، وہ کبھی بھی ایک ایسی ذمہ داری کا بار آپ کے کاندھوں پر نہیں ڈالے گا جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے. اب تھوڑی سی توجہ اگر آپ کے رہے تو ہم قرآن میں اترتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں. سورہ انعام، اس کی آیات 152 153 ہے غالباً. اللہ رب العالمین اس میں ممنوعات اور محرمات کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران میں رب العالمین یہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم نے کسی بھی انسان کو کوئی ایسی ذمہ داری دی نہیں ہے جس ذمہ داری کو اٹھانے کی سخت انسان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ بات اللہ نے درمیان میں کہہ دی. اب کن چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں روک رہے ہیں؟ شرک نہیں کرو. بھائی شرک سے رکنا کیا مشکل ہے؟ شرک انسانی فطرت پر حملہ ہے. شرک انسانی عقل پر ڈاکے کا نام ہے. شرک علم انسانی کی توہین کا نام ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اپنی عقل، اپنی فطرت، اپنے علم کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرو. ابھی کس کے لیے مشکل ہے؟ پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. بھائی اولاد والدین کے وجود پر ہی تو انحصار ہے. یعنی ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے وجود کا انحصار والدین کے وجود پر ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے والدین کا خون ہے. والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا مشکل ہے؟ پھر رب العالمین آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں فاقہ کشی کے ڈر سے کسی کو قتل نہ کرو، جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب بریک نہ لگایا جائے نسل انسانی کی افزائش میں. میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں، اس کا سائنٹیفک، فلسفیانہ اور شرعی مطلب کہ بڑھتی ہوئی نسل انسانی کے درمیان ایسا بریک نہ لگایا جائے جو غیر فطری اور غیر عقلی ہو. جب چائنا نے نسل انسانی جو بڑھ رہی تھی یہاں ایسی بریک لگائی جو فطرت اور عقل کے خلاف، تو پھر چائنا کی حکومت کو یہ کہنا پڑا کہ جناب پہلے ہم خوشحالی تلاش کر رہے تھے ایک بچے میں، اب ایک بچے پر اکتفا نہ کرو بلکہ اب خوشحالی کو تلاش کرو 2 بچوں میں. تو جب بھی غیر فطری، غیر عقلی بڑھتی ہوئی نسل انسانی پر بریک لگائی جائے گی، اس کا قرآن خلاف ہے. اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب فقر و فاقہ کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو بچے کا. لیکن ایک بات آگے بڑھتے ہوئے کہتا چلوں، جو اولاد ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے. اولاد کو روشن مستقبل دینے کی ذمہ داری والدین کی ہے، اس کے بعد حکومت وقت کی ہے. اب اگر اللہ رب العالمین نے اولاد کی شکل میں نعمت تو دے دی، لیکن ماں باپ نے اس کو بہتر مستقبل دینے کی کوشش نہیں کی، وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. ریاست کی جو ذمہ داری تھی، اگر ریاست نے وہ ذمہ داری ادا نہ کی تو ریاست بھی اللہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑی ہو کر جواب دہ ہوگی.
پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں بے شرمی چاہے کھلی ہو یا بے شرمی چاہے چھپی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں تزکیہ نفس کے لیے کرنا کیا ہے۔ اب بے شرمی چاہے بول چال میں ہو، بے شرمی چاہے پہننے اوڑھنے میں ہو، بے شرمی چاہے اداؤں کے اندر ہو، بے شرمی چاہے افعال اور حرکتوں میں ہو، بے شرمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر رب العالمین آگے فرماتے ہیں ناحق کسی کا قتل نہ کرو۔ اللہ کے بندو، جب اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر ناحق کسی انسان کو قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر آگے رب العالمین پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں غیر ضروری طور پر یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ پھر آگے رب العالمین بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جب تولو تو پورا تولو، جب ناپو تو پورا ناپو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے انصاف کی بات کی زد تمہارے قریبی رشتہ دار پہ پڑ جائے۔ پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو وفا کرو۔ یعنی تزکیہ نفس کے لیے، تربیت نفس کے لیے ان اعمال سے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ ایماندارانہ بتائیں کیا مشکل ہے؟ اور جب ہم اپنے نفس کی تربیت کریں، کون سی چیز ہمارے انتظار میں ہے؟ آسمانی بادشاہت، آسمانی جنت۔ تیسرا جو حق ہے نا نفس کا، جسے ہم ہر انسان نے ادا کرنا ہے، وہ ہے عزت نفس۔ یعنی ہم میں سے ہر انسان نے اپنے نفس کو عزت دینی ہے۔ اور نفس کو عزت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے نفس کے اندر کبریائی کو ہم محسوس کریں، اپنے نفس کے اندر بڑائی کو محسوس کریں، کبر نفس کے ہم غلام بن جائیں، یہ معنی نہیں ہے عزت نفس کا۔ عزت نفس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو عزت دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ اللہ رب العالمین کے ہم زمین پر خلیفہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں اپنی خلافت سے نوازا ہے، اس بات کو نہ بھولیں۔ اور اس بات کو بھی کبھی نہ بھولیں اپنے نفس کو عزت دلانے کے لیے کہ اطاعت بالاختیار کے ہم امین بنائے گئے ہیں۔ اب آپ کی اگر توجہ ہے تو قرآن میں اترتے ہیں ہم اپنے نفس کو عزت کیسے دے سکتے ہیں؟ پہلی بات، ہم زمین میں خلیفہ فی الارض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زمین میں اپنی خلافت سے ہمیں نوازا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 رب العالمین نے اپنا منصوبہ انسانوں سے متعلق فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہونے کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق میں بنا رہا ہوں، ایک ایسی مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں جس کے پاس ارادہ ہوگا، جس کے پاس اختیار ہوگا۔ جو فرشتوں نے آگے یہ کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ ارادہ اور اختیار کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ زمین میں آپ ایک ایسی مخلوق بسا تو رہے ہیں جس کے پاس ارادہ ہوگا، جس کے پاس اختیار ہوگا، لیکن اے اللہ یہ مخلوق اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے زمین میں فساد مچائے گی۔ اور زمین پر فساد کیا ہے؟ اللہ کی قانون سازی سے انحراف، اللہ رب العالمین کی اصول سازی کو آنکھیں دکھا دینا، اللہ رب العالمین کے دستور کو پیٹ دکھا دینا، یہ ہے فساد۔ اللہ یہ اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے آپ کے قوانین کو، آپ کے اصولوں کو چھوڑ دیں گے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، زمین میں خون خرابہ ہوگا۔ اب ایماندارانہ بات کریں، آدم سے لے کر آج تک اگر انسان اپنے ارادے اور اختیار کا تعمیری استعمال کرتا اور اپنے آپ کو زمین میں خلیفہ فی الارض سمجھتا
اور اس بات کا احساس رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں اپنی نیابت دی ہے، تو آج انسانی معاشرہ کیا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کی منصوبہ سازی کو جب جب ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو ہم اپنے نفس کو عزت دے سکیں گے، ورنہ نہیں۔ اللہ کے بندو، اگر ہم خلیفہ فی الارض بن کر زمین پر زندگی گزار جائیں نا، اللہ رب العالمین کے نور کے مینارے ہمارے انتظار میں ہیں۔ آپ مسلم کتاب الامارہ میں جائیں، وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، وہ لوگ جو زمین پر انصاف کرنے والے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نور کے میناروں پر ہوں گے۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟ الذین یعدلون، جو انصاف کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے درمیان کے لوگوں کے ساتھ بھی، اور اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کو عزت دلانا چاہتے ہیں دوستو، تو کبھی اس بات کو نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت بالاختیار کی امانت ہمارے حوالے کی ہے۔ کبھی ہم سمجھ نہیں سکے، انسان کبھی غور نہیں کر سکے، اللہ کی قسم قرآن میں ہم وہ فکر، وہ شعور، وہ سوچ لے کر داخل نہیں ہو سکے۔ اگر وہ شعور، وہ سوچ لے کر داخل ہوتے، جب قرآن کے مطالعے سے باہر آتے، تو ہمیں شاید اللہ کے رسول کے زمانے کے مدینہ کی مثالیں نہیں دینا پڑتی۔ آج جدید دنیا میں ہم مدینۃ الرسول بسا چکے ہوتے ہر شہر کے اندر۔ اب اللہ رب العالمین نے اطاعت بالاختیار کی جو امانت ہمارے حوالے کی ہے، وہ ہے کیا؟ چونکہ ہم نے اپنے نفس کو عزت دینی ہے، یہ حق ہے نفس کا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72 ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ نے اطاعت بالاختیار یہ ذمہ داری پیش کی آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا، ان کے پاس صلاحیت تھی نہیں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اطاعت بالاختیار کی ذمہ داری کو اٹھا لیا کیونکہ اس کے پاس صلاحیت تھی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اطاعت بالاختیار کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں عادل بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں کھرا بھی ہے، کھوٹا بھی ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں متکبر بھی ہے، عاجز بھی ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں شکر گزار بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ تو اطاعت بالاختیار کی صلاحیت، اطاعت بالاختیار کی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی، اور جب جب ہم اطاعت بالاختیار کا حق ادا کریں گے، اللہ کی قسم اپنے نفس کا حق ادا کر لیں گے۔ ایک بات اور کہتا چلوں نا یہاں دوستو، اگر ہم اپنے نفس کو عزت دے سکیں تو وہ اسی طرح دے سکتے ہیں کہ اس بات کا احساس رکھیں کہ زمین پر ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اطاعت بالاختیار کے امین ہیں۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہم انسان ہیں، اور اگر یہ شعور ہمارے اندر نہیں ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں اس احساس سے نالا ہو کر، بالا ہو کر کہ ہم زمین میں خلیفہ فی الارض ہیں، اطاعت بالاختیار کے امین ہیں، تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ وہ 4 پیروں پر چلنے والا جانور ہے، ہم 2 پیروں پر گھسیٹنے والے اپنے آپ کو جانور ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اترے نا سورہ 3 کے اندر
سورہ 3 میں اللہ رب العالمین نے 4 مقامات انبیاء کی قسم کھائی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. شام و فلسطین کی قسم، طور سینا کی قسم، اس بلد امین کی قسم. بھائی شام و فلسطین یہ مولد انبیاء ہے. شام و فلسطین انبیاء کی جائے پیدائش، انبیاء کے قیام کے شہر. اور پھر آگے طور سینا، وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا. بلد امین مکہ، وہ شہر جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، بسایا. اور آج خاتم الانبیاء محمد الرسول وسلم کی بعثت کی اگر کوئی بھاری اور ثقیل نشانی ہے تو وہ مکہ کی صورت میں ہے. 4 مقامات انبیاء کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اب جو عربیت سے واقف ہیں اور عزبیت سے سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں تقویم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا. عربی میں کہا جاتا ہے قومت الرمح فاستقاما. بھئی میں نے نیزے کو سیدھا کیا، وہ سیدھا ہو گیا. یہاں تقویم کا مطلب یہ ہے انسان کو جس خاص مقصد سے اللہ رب العالمین پیدا کر رہا تھا اس مقصد کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو موضوع اور مناسب پیدا کیا. اللہ کے بندوں فکر لے کر آئے، اللہ کے بندوں عقل لے کر آئے، اللہ کے بندوں کام کرتے ہوئے ہاتھ اور پیر لے کر آئے ہیں. تبھی تو آج آسمانوں پر اڑ رہے ہیں، تبھی تو آپ پانی پر دوڑ رہے ہیں، تبھی تو آپ نئی نئی دنیایں بسا رہے ہیں. آپ کون سی دنیا کی وہ بڑی اونچی چوٹی ہے جس کو آپ سر نہیں کر چکے؟ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. لیکن کیوں کیا تھا؟ تاکہ تم اس بات کو یاد رکھو تم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو، تاکہ اس بات کو یاد رکھو کہ اطاعت بالاختیار کے امین ہو. اور جب تم بھول جاؤ زمین پر اپنے خلیفہ ہونے کو، اطاعت بالاختیار کے امانت دار ہونے کو جب تم بھول جاؤ، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں تو ایک بات کہتا چلوں. قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ گناہ، ایک کبیرہ گناہ. اگر آپ دوست مطالعہ کر سکے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک صغیرہ گناہ. بھئی صغیرہ گناہ کیا ہے؟ جو انسانی بنیادوں پر ہو جاتے ہیں. بھئی انسان کی تعریف کیا ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن، ہم سے خطا ہوگی. جو انسانی بنیادوں پر غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صغیرہ گناہ. وہ ہماری نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے نیک عملوں سے معاف ہوتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کبیرہ گناہ اس گناہ کو کہتے ہیں کوئی انسان انسانی حدود میں رہ کر یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. کوئی انسان انسانیت کے دائرے میں رہ کر کبیرہ گناہ نہیں کر سکتا. جو انسان کبیرہ گناہ کرے گا اسے انسانیت کے دائرے سے باہر جا کر جانور بننا پڑے گا. اللہ کے بندو، کوئی ابن آدم کا بیٹا انسان ہوتے ہوئے کسی کی عزت پر حملہ کر سکتا ہے؟ کوئی ابن آدم کا بیٹا کسی انسان کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ابن آدم کا بیٹا کسی کے مال پر حملہ کر سکتا ہے؟ 2 نمبری، ذخیرہ اندوزی، کرپشن، بے ایمانی، دنیا کی ساری دولت میرے پاس آ جائے، جھوٹی گواہی، ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جانا، ماں باپ کو آنکھیں دکھانا. کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جو انسان ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا، اسے جانور بننا پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لہٰذا اگر ہم سب اپنے نفس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کی عزت کریں، اپنے نفس کو پہچانیں، اپنے نفس کی شناخت کریں. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں ایک اور مقام کا مطالعہ کروانا چاہتا تھا آپ کو.
سورہ اعراف کی آیات ہے. اللہ کی قسم سیکھیں. اللہ رب العالمین نے قوم یہود کو مثال بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا، اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر اگر کسی قوم کو مثال بنا کر ہمارے سامنے پیش کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سبق ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اب اللہ رب العالمین کے سبق پڑھ کر سبق حاصل نہ کرے تو افسوس ہے ہم پر. اب قوم یہود کی مثال بیان ہوئی ہے. نفس کی عزت کرنا، اور نفس کی عزت کب ہوگی؟ جب ہم اس بات کو یاد رکھیں زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اطاعت بالاختیار کے امین ہیں. سورہ اعراف مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے. اس کی آیات 175 176 کا مطالعہ کریں. رب العالمین فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. بھائی قوم یہود کی مثال ان کے سامنے رکھیں. ہم نے انہیں اپنی آیات دے رکھی تھی، یعنی یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کی خلعت قوم یہود کو پہنا رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو کتاب الہی کی خلعت سے نواز رکھا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اس نے کتاب الہی کی خلعت کی قدر کرنے کے بجائے کتاب الہی کی خلعت کو اتار پھینکا. جب وہ کتاب سے بے نیاز ہو گئی، ہماری آیات سے بے نیاز ہو گئی، تو فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. شیطان اس کے پیچھے لگا، شیطان نے اسے بھڑکایا، بہکایا. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی وجہ سے قوم یہود کو سر بلند کر دیتے ہیں. اب ہم سب جانتے ہیں اللہ کی مشیت ہمیشہ عادلانہ ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہمیشہ منصفانہ ہوتی ہے، اللہ کی مشیت ہمیشہ حکیمانہ ہوتی ہے. اب قوم یہود کو اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کی خلعت سے نواز دیا تھا. اگر وہ اس کی قدر کرتے، بلند ہو جاتے، انہوں نے ناقدری کی. اخلد الی الارض واتبع ہواہ. اپنے آپ کو لالچی بنا لیا، اپنے آپ کو حریص بنا لیا، اپنے آپ کو زمین کا بندہ بنا لیا، پیسے کا پجاری بنا لیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ان کی مثال کتے کی سی ہے. یعنی جب شرف انسانیت سے انسان باہر گیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی مثال کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. تم انہیں دھتکارو تب بھی زبان باہر ہے، تم انہیں نہ دھتکارو تب بھی زبان باہر ہے. چونکہ کتا ہمیشہ اپنے فرج اور اپنے بطن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زبان باہر ہی رکھتا ہے. بھائی گاڑیوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گودوں میں کتا ہوتا ہے، لیکن زبان کیا ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث. یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں پیش کی، قرآن کے اندر بیان کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سبق رکھنے کے لیے. تو دوستو یہ حق ہے نفس کا کہ ہم نفس کی عزت کریں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں نا. ہم پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بڑی خبر سے ہم جلدی متاثر ہوتے ہیں. فیض حمید کو اگر گرفتار کر لیا گیا، 14 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی، اب ہم پاکستانی بڑے خوش ہیں. لیکن ہم نہ جانے کیوں تاریخ کو بھول جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہند و پاک میں جو نعرہ لگایا تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پاکستان کے نام پر جو ملک حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جہاں ہماری جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہوں، جہاں ہمارے جائز حقوق ہمیں مل جائیں، جہاں ہماری ساری ضرورتیں ہمارے گھر کی دہلیز پر پوری ہو جائیں. کہا جا رہا ہے تاریخ نے کروٹ لی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اگر تاریخ کروٹ لے رہی ہے، ان سارے کے سارے ناموں کو لایا جائے، پیش کیا جائے جنہوں نے پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بننے دیا، سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا.
کبھی جہاد میں الجھا کے رکھا، کبھی شیعہ سنی کی لڑائیوں میں الجھا کے رکھا، کبھی قوم پرستی کی آگ لگائی، کبھی سرحدوں کے اندر قومیت کے نعرے لگائے. ان سارے ناموں کو پیش کیا جائے تاکہ سارا دلدر دور ہو. اللہ کی قسم یہ سارے پاکستانی پاکستان کے با وفا لوگ ہیں، زمین سے پیار کرنے والے، زمین سے محبت کرنے والے. میں نہیں سمجھتا پڑھا لکھا پاکستانی یہاں سے جانے کا سوچے، لیکن جاتا اس لیے ہے یہاں اس کی جان محفوظ نہیں ہے، یہاں اس کا مال محفوظ نہیں ہے، یہاں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، یہاں ایسا روزگار نہیں ہے جو اسے معاشی اور معاشرتی طور پر اسٹیبلش کر سکے. اس لیے بیچارہ پاکستانی اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری قابلیتیں لیے پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے ہم انسانوں کے ذاتی معاملات میں، شخصی معاملات میں جو اعتدال قائم کیا ہے وہ کیا ہے؟ دوستو، نفس کے حقوق میں چوتھا اور آخری حق جو ہم سب نے انشاءاللہ ادا کرنا ہے وہ ہے نفس کا احتساب. پہلا نفس کا حق کیا تھا؟ معرفت نفس، اپنے نفس کو شناخت کریں. دوسرا حق کیا ہے؟ تربیت نفس، اپنے نفس کی تربیت کریں. تیسرا حق عزت نفس، اپنے نفس کو عزت دیں. اور چوتھا اور آخری حق نفس کا وہ ہے احتساب نفس. اپنے نفس کا احتساب کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں. واللہ کبھی اترا کریں، دیکھا کریں کہ میرے 24 گھنٹے میں نیک اعمال کتنے ہیں، بد اعمال کتنے ہیں. 24 گھنٹے خدا کی رضا میں کتنا وقت گزارتا ہوں، خدا کی ناراضگی میں کتنا وقت گزارتا ہوں. ہم سب مسلمان اگر اپنے نفس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو اپنا محتسب بنا لیں. اور یاد رکھیں اللہ کے قرآن نے ہم سے یہ کہا ہے، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اپنے نفس کا محتسب بن جائے. اتریں آپ سورہ حشر، اس کی آیت نمبر 18 ہے غالباً. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اس بات پر نظر رکھو تم نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے. کل یعنی قیامت، کل مانے آخرت، کل کا مطلب ہے میدان حشر. ہر نفس ٹٹولے، جانچے، پرکھے، نظر رکھے اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے. اسی لیے تنہائی میں بیٹھا کریں، کبھی جائزہ لیں. اللہ کی قسم ناراضگی معاف. غلطی پتہ ہے کہاں ہوئی ہے؟ چند اعمال ایسے پکڑا دیے گئے لوگوں کو، چند ایسے وظائف بتا دیے گئے لوگوں کو کہ لوگ انہی چند اعمال اور ان چند وظائف پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی زندگی سے انہیں غرض نہیں ہے. خانگی زندگی کیسی ہے، خاندانی زندگی کیسی ہے، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، سماج کا کیا حال ہے، معیشت کہاں ہے، کوئی فکر نہیں ہے انہیں. چند وظائف، چند گنے چنے اعمال اور اس پر وہ مطمئن ہیں. جائزہ لینے، اللہ کے بندو جائزہ لو. ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے تھے. وہ جو رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن رات میں 100 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے زائد اللہ سے استغفار کرتے تھے. استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اپنا احتساب کرتا تھا. وہ 7 اشخاص کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں انہیں جگہ دے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ شخص جس نے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کیا، جس نے تنہائی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیا، جس نے تنہائی میں اپنی عمر کو ٹٹولا، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا دیکھا، چیک کیا. ففاضت عیناہ. اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. اللہ رب العالمین ایسے محتسب کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اپنا احتساب کرنا سیکھیں. اگر ترمذی ابواب صفت القیامہ میں آپ اتریں،
وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ایک حکیمانہ مقولہ ہے. وہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو. اللہ کے بندو، صحابہ یہ کام کرتے تھے اللہ کی قسم، بس تنہائی میں. ان کے ظاہری عمل کم تھے، ان کے مخفی عمل بہت زیادہ تھے. وہ رات کی تنہائیوں میں، وہ رات کے اندھیروں میں، جب دنیا انہیں نہ دیکھ رہی ہو، اپنے آپ کو ٹٹولتے تھے. اللہ کا رسول بھی مصلی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹٹولتا تھا. وہ خلیفہ جنہوں نے 16 لاکھ مربع میل 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، وہ بھی مصلی پر بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹٹولتے تھے. اب ہم اپنا جائزہ ہی نہیں لیتے، ہم سے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے سدھار کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. پھر عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ یاد رکھو، آج دنیا کے اندر اگر تم اپنے محتسب بن گئے، اپنے اعمال کا تم نے احتساب کیا، کل قیامت کے دن تمہارا حساب ہلکا ہو جائے گا. تو نفس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں. اللہ کے بندوں، نظر رکھیں یہ ہاتھ کیا کر رہے ہیں، نظر رکھیں یہ قدم کہاں اٹھ رہے ہیں، نظر رکھیں دل کیا سوچ رہا ہے، نظر رکھیں آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، نظر رکھیں زبان کیا بول رہی ہے. جب خدا کا قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا عنہ مسئولا. اے انسانوں، یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہاری عقل، تمہارے شعور کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. کل قیامت کے دن تمہارے کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دیکھتی آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بالکل. اسی لیے تو اللہ رب العالمین کا قرآن ان لوگوں کو، ان انسانوں کو جانور قرار دیتا ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں. اگر آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کا مطالعہ کریں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ جانور ہیں، جانور سے بھی گئے گزرے. دوستو، وہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے نا، کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کی آنکھیں بولیں گی، انسان کے پیر بولیں گے. یعنی یوں کہنے آسان لفظوں میں، اس کھال میں جو پورا جسم لپٹا ہوا ہے، کل قیامت کے دن کھال میں لپٹا ہوا پورا جسم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمارے خلاف گواہی دے گا. اگر ہم نے اپنے نفس کی عزت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا، اگر ہم نے اپنے نفس کی تربیت نہیں کی، اور اگر ہم نے اپنے نفس کا دنیا میں رہتے ہوئے احتساب نہیں کیا. آپ اگر مطالعہ کرنا چاہیں سورہ حامیم السجدہ، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی سورت، اس کے رکوع نمبر 3 کا مطالعہ کریں، آیات 19 تا 25 کا مطالعہ کریں. اللہ فرماتے ہیں اعداء اللہ، اللہ کے دشمن کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آئیں گے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. ہمارے کان بول پڑیں گے، ہماری آنکھیں بول پڑیں گی، ہمارے ہاتھ بول پڑیں گے جو کچھ ہمارے اعمال ہیں. پھر آگے اللہ کہتا ہے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں تھی، تمہیں تو یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ کل قیامت کے دن وہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے جن اعضاء کو غلط استعمال کرتے ہوئے تم نے دنیا کے اندر فساد مچایا، دنیا کے اندر خون کی ہولی کھیلی. تو دوستو، انبیاء علیہم السلام کی ہم تمام مسلمانوں سے یہی ان کی تعلیم کی درخواست ہے کہ اپنے نفس، اس کے حقوق ادا کریں. اور آخری بات آج کے جمعے کے حوالے سے کہتا چلوں، توجہ دلانے کے لیے، ہم مسلمان ہیں، اس بات پر فخر ہے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اور میں نے گزشتہ 2 جمعے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ خدا کی چنیدہ امت ہے. یعنی اللہ کا انتخاب ہے نا ہمارا. اللہ چاہتا، اس کی مشیت میں ہوتا تو نوح، موسیٰ، ابراہیم کسی اور کی امت میں پیدا کر دیتا.
اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کی امت کے لیے، تو اپنے رسول کی تعلیمات کو شرمندہ کیوں نہیں کر رہے ہم؟ شرمندہ تعبیر کریں۔ میرا ویسے موضوع جاری ہے۔ ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے اس اعتدال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اعتدال انہوں نے ہماری عقائدی زندگی میں، عملی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں قائم کیا۔ اگلے جمعے میں ان کے اعتدال کو اجتماعی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج جمعے میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 2 دن پہلے 10 دسمبر 2025 پوری دنیا کے اندر یونیورسل ہیومن رائٹس ڈے منایا گیا نا، رائٹس ڈے۔ ہمارے اخبارات نے بھرپور طریقے سے اس پہ لکھا، چونکہ آج سے یا 10 دسمبر 2025 سے 77 سال پہلے 10 دسمبر 1948 کو UNO یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر یہ جاری ہوا تھا، یعنی انسانوں کے حقوق سے متعلق 30 آرٹیکل 30 دفعات پر مشتمل ایک چارٹر جاری ہوا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کتنی پاسداری ہوئی ہے، اس میں لاکھوں لوگ مرے ہیں۔ یہاں سونا حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو مارا گیا ہے، تیل پر جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن ہمارے اخبارات اس بارے میں لکھتے ہیں بھرپور طریقے سے، یہاں تک کہ ہمارے بعض کالم نویس نے تو میگنا کارٹا تک کا حوالہ دیا، یعنی 15 جون 1215 میں لندن میں حقوق انسانی کے حوالے سے جو میگنا کارٹا لکھا گیا تھا اس تک کا حوالہ دیا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے، قرآن جس کا موضوع ہی انسان ہے، قرآن اترا اس لیے ہے انسانیت کو احترام دینے کے لیے، آدمیت کو احترام دینے کے لیے، انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ دوستو، ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی اسلامی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تھا، اس میں بہت سارے خطبات ہیں، ان میں سے ایک خطبہ کیا ہے؟ بحیقی کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایھا الناس لوگو الا ان ربکم واحد، یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی۔ ہاں، اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی معتبر ہے، اللہ کے کوئی قریب ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پھر ہمارے رسول نے کیا کہا تھا؟ حل بلغت، اے انسانوں، اے مسلمانوں، کیا میں نے تم تک اپنی بات پہنچا دی؟ لوگوں نے کہا بالکل۔ رسول نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں میری گفتگو سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ میری بات آگے پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔